السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحو ثانیہ، ہم لوگوں نے اسباب منع صرف میں سے جو ایک سبب ہے اجمع، اس کے بارے میں پڑھ لیا، اور اس میں اجمع میں کون کون سی شرطیں لگائی جاتی ہیں تاکہ وہ اسباب منع صرف میں بطور ایک سبب مؤثر ہو۔ تو دیکھیے جلدی سے اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر اگلی شرط پر اگلے سبب پر آتے ہیں۔ اجمع کیا ہے؟ اجمع میں شرط یہ ہے کہ وہ اجمع میں علم ہو اور 3 حرف سے زائد ہو، اور اگر ثلاثی ہو تو متحرک الاوسط ہو۔ بس یہی اس کا خلاصہ ہے۔ ایک سبب ہے الجمع، جمع کا ہونا۔ تو کیا کسی بھی طرح کی جمع ہو تو بطور ایک سبب مان لیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ کسی بھی طرح کی جمع اس میں نہیں چلے گی، جمع نہیں چلے گا اس میں کسی بھی طرح کا۔ تب کیا ہے؟ منتہی الجموع اس سے مراد ہے۔ آپ کتاب کھولی اور پڑھیے، دیکھیے کیا لکھا ہے۔ اما الجمع فشرطه ان يكون على صيغه منتهى الجموع۔ بہرحال جمع تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ منتہی الجموع کے صیغے پر ہو۔ اب منتہی الجموع کی انہوں نے تشریح بھی کر دی ہے کہ کیسے کیا ہونا چاہیے۔ وَهُوَ أَن يَكُونَ بَعْدَ أَلِفِ الْجَمْعِ حَرْفَانِ، اور وہ یہ ہے کہ الف جمع کے بعد 2 حرف ہوں، جیسے مساجد۔ اب آپ مساجد میں دیکھ رہے ہیں کہ الف جمع ہے سین کے بعد، اور اس کے بعد 2 حرف ہیں۔ او حرف مشدد، یا الف جمع کے بعد ایک ہی حرف دکھائی دے لیکن وہ مشدد ہو تو 2 حرف ہو گئے، جیسے دواب۔ دواب ہے، دابۃ کی جمع دواب، تو الف جمع کے بعد آپ یہاں ایک حرف دیکھ رہے ہیں لیکن یہ مشدد ہے۔ اور مساجد میں الف جمع کے بعد آپ 2 حرف دیکھ رہے ہیں، وہ صاف صاف دکھائی دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ او ثلاثۃ احرف، یا الف جمع کے بعد 3 حرف ہوں، اوسطها ساکن، بیچ والا ساکن ہو، غیر قابل للہائی، اور وہ ہا یعنی تائے مدورہ کو قبول نہ کرتا ہو وہ لفظ۔ کا مصابیح، جیسے مصابیح، جیسے اس میں آ گیا مصابیح۔ تو جمع، اچھا ایک بات جان لیجیے، جمع کیا ہے؟ آپ کو شروع میں بتایا گیا ہوگا کہ کچھ اسباب، 9 اسباب میں سے کچھ اسباب ایسے ہیں جو 2 سبب کے قائم مقام ہوتے ہیں، یعنی ایک ہی سبب 2 سبب کے برابر ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جمع بھی ہے۔ اسے بہت پہلے بتایا گیا ہے، میں پھر سے اس کو دہرا دے رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے بات بیٹھ جائے۔ یہ ایک ہی سبب 2 سبب کے قائم مقام ہے۔ اگر جمع، جو جمع کی اس میں شرطیں لگائی جا رہی ہیں، اگر اس شرط کے مطابق کوئی بھی جمع ہے تو اس جمع کو ہم غیر منصرف پڑھیں گے، غیر منصرف کا اعراب دیں گے، ہم اسے منصرف نہیں پڑھیں گے، لیکن اس شرط فٹ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ اب یہاں ایک لفظ دیکھ رہے ہیں، 1-2 لفظ کی مثال دے رہے ہیں کہ اس میں جمع منتہی الجموع تو ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جمع منتہی الجموع کی وزن پر یہ فٹ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسے غیر منصرف نہیں مانا گیا ہے۔ تب جب غیر منصرف نہیں مانا جائے گا جمع منتہی الجموع کی شرط پر ہونے کے باوجود بھی، تو اس کا مطلب جو جمع منتہی الجموع اس بحث میں جو شرطیں لگائی گئی ہیں اس میں، اس کلمے میں کوئی نہ کوئی کمی ہے، تب اسے غیر منصرف نہیں مانا گیا۔ جسے دیکھو سیاقلۃ فرازنۃ، یہ 2 لفظ ہیں، الف جمع کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں 1 2 3 فرازنہ، یہ بھی ہے۔ تو یہ اگر ہم تائے مدورہ کو نکال دیتے ہیں تب بھی 2 حرف بچتے ہیں، تو کیوں اس کو غیر منصرف نہیں مانا گیا؟ کیونکہ اس میں شرط لگائی گئی ہے کہ وہ کلمہ ہا کو قبول نہ کرتا ہو، تائے مدورہ کو قبول نہ کرتا ہو، اور یہاں اس میں تائے مدورہ ہے، تو کہہ رہے ہیں فسیاقلۃ وفرازنۃ منصرف۔ بتایا نا، دیکھو لکھا ہے کہ الف جمع کے بعد 2 حرف ہوں، جیسے مساجد،
یا ایک حرف ہو جو مشدد جسے دواب، یا 3 حرف ہو، بیچ کا ساکن ہو، اور کیا ہے غیر قابل للہائی، یہ سب ہا کو قبول نہ کرتے ہوں. اگر ہا قبول کر لیے تو یہ غیر منصرف نہیں رہ جائیں گے، یہ منصرف ہو جائیں گے. تو کہتے ہیں فسیاقلۃ و فرازنۃ، فرازنۃ منصرف، یہ منصرف ہے لقبولہما الہاء، کیونکہ یہ دونوں لفظ ہا کو قبول کر رہے ہیں، ان دونوں لفظ پر ہا ہے، تائے مدورہ ہے. اب وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی، وَهُوَ أَيْضًا قَائِمٌ مَقَامَ السَّبَبَيْنِ، اور یہ بھی 2 سبب کے قائم مقام ہے. کون؟ یہی جمع. جمع اگر ہے اور جمع منتہی الجموع کے وزن پر وہ لفظ فٹ ہو رہا ہے تو یہ ایک سبب ہی 2 سبب کے قائم مقام مانا جاتا ہے. 2 سبب کیسے لیتے ہیں؟ الجمعیت و لزومها، جمع اور لزوم جمع. وَإِمْتِنَاءُ أَنْ يُجْمَعَ مَرَّةً أُخْرَى جمع تکسیر، اور اس بات کا منع ہونا کہ اسے دوبارہ جمع تکسیر لائی جائے، فَكَأَنَّهُ جُمِعَ مَرَّتَيْن، تو گویا اس کی 2 بار جمع لے آئی گئی. یعنی جمع منتہی الجموع کے وزن پر جو لفظ ہے اس کی پھر جمع، یعنی اس کی جمع الجمع نہیں آ سکتی ہے، باقی جمع کی جمع الجمع ہو سکتی ہے. تو گویا جب اس ایک جمع کی جمع الجمع نہیں آ سکتی ہے تو گویا 2 بار اس کی جمع لے آئی گئی. ایسے تعویل کر رہے ہیں، خیر تعویل اگر نہیں بھی یاد ہیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ کم سے کم اتنا جان لیجئے کہ جو جمع منتہی الجموع کی شرطیں ہیں ان شرطوں پر وہ کلمہ پورا کا پورا اتر رہا ہو، وہ سیٹ ہو رہا ہو، تو اس ایک ہی سبب کی وجہ سے اسے غیر منصرف مان لیا جائے گا اور پڑھ لیا جائے گا. اس میں کسی طرح کی کوئی پریشانی اور کوئی دقت کی بات نہیں ہے. یہ رہی جمع کی بات، جمع کی بات یہ ہو گئی. تو اجمع جمع. ایک وزن ایک سبب اور ہے الترکیب، ترکیب کا ہونا. تو ترکیب سے کیا سمجھیں گے؟ ترکیب اضافی. کوئی بھی ترکیب ہو تو ایک سبب کے طور پر مؤثر ہو جائے گا. جیسے غلام زید، یہ بھی ایک ترکیب ہے، ترکیب اضافی ہے. رجل عالم، یہ بھی ایک ترکیب ہے. قام ولد، یہ بھی ایک ترکیب ہے. الولد قام، یہ بھی ایک ترکیب ہے. احد عشرہ، یہ بھی ایک ترکیب ہے. بھائی معطوف علیہ کی ترکیب ہے یہ. تو ترکیب سے کون سی ترکیب مراد ہے؟ یا ترکیب کہہ دینے سے کسی بھی طرح کی کوئی ترکیب ہو تو چلے گی. لکھا ہے الترکیب فشرطہ ان یکون علما، ترکیب تو اس کی شرط ہے کہ علم ہو. تو دیکھو میں عبداللہ مثال پیش کر رہا ہوں، عبداللہ یہ ترکیب ہے، اس میں اضافت کی ترکیب ہے اور کسی کا نام بھی ہے، تو غیر منصرف ہو گیا کیا؟ نہیں. ترکیب میں نے کہا نا، اس میں جو الفاظ آ رہے ہیں یہ خالی ان الفاظ کو جان کر کے بغیر ان کی شرطیں پڑھے ہوئے ان الفاظ کو ہی خالی جان کر کے ان کا معنی مفہوم سمجھ کر کے آپ نہیں سمجھ پائیں گے ٹھیک سے. اس وجہ سے ان الفاظ کے تحت، ان اسباب کے تحت جو ان اسباب کے مؤثر ہونے کے لیے شرطیں لگائی گئی ہیں ان کا جاننا اور اس سے کیا مراد ہے اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے. اگر کوئی اس کو نہیں پڑھتا ہے تو اسے ٹھیک ڈھنگ سے اچھے طریقے سے نہیں سمجھ پائے گا، بحث نہیں سمجھ میں نہیں. تو ترکیب سے میں نے اتنی ساری ترکیبیں گنائی. عطف معطوف کی ترکیب مراد ہے، فعل فاعل کی مراد ہے، مبتدا خبر کی مراد ہے، موصوف صفت کی مراد ہے، مضاف مضاف الیہ کی مراد ہے. نہیں، اس طرح کی کوئی بھی ترکیب اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں ترکیب سے وہ ترکیب مراد ہے جو ان ترکیبوں کے علاوہ ہو. ترکیب سے مراد یہاں اس طرح کا مرکب ہے، 2 کلموں کو اس طرح سے جوڑ دینا کہ ان کی آپس میں کوئی ترکیب نہ بنتی ہو، یہی یہاں ترکیب سے مراد ہے. یعنی نہ ہم اضافت کی ترکیب کہہ سکتے ہوں، اس کو ترکیب مزجی کہا جاتا ہے. ایک ترکیب کا نام دیا ہے نحوی سے. لیکن آپ جو مشہور معروف ترکیبیں ہیں، ترکیب بنائی ہے، توصیفی ہے، اضافی ہے، جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے، یہ جو ترکیب ہے ترکیب بنائی ہے، ان تمام طرح کی ترکیبوں میں سے کسی بھی ترکیب کو یہ ترکیب کہہ کر کے آپ مراد نہیں لے سکتے ہیں، کیونکہ اسباب مناصرف میں
तरकीब से कह करके उन तरकीबों को मुराद लेना ये ठीक नहीं है, उसमें कोई ना कोई परेशानी है, कोई ना कोई दिक्कत है। चलिए देखते हैं क्या परेशानी है। तरकीब कह करके अगर हम तरकीब इजाफी मुराद ले लें तो क्या दिक्कत है? तो ये जान लो, तरकीब कह करके अगर तरकीब इजाफी मुराद लेते हैं तो तरकीब इजाफी गैर मुनसरिफ का दुश्मन है। यहाँ जो लफ्ज़ गैर मुनसरिफ होता है अगर उसे मुज़ाफ बना दिया जाए तो वो कसरा कबूल करने लगता है, वो मुनसरिफ के हुक्म में हो जाता है तब। और तरकीब तौसीफ़ी भी उसी के ताबे है। फिर मुज़ाफ है और तौसीफ़ यानी इजाफी और तौसीफ़ी इस तरह निकल गई। तरकीब इस्नादी अगर हम मुराद लें यानी फ़ेल फ़ाइल या मुबतदा ख़बर की तरकीब को मुराद लें तो तरकीब इस्नादी अगर किसी का नाम हो जाए, अगर अलम हो जाए तो मबनी हो जाता है। किसी का नाम रख दिया ना, काबा हामिद किसी का नाम रख दिया आपने, शाबा करनाहा ये फ़ेल फ़ाइल है। कामा हामिद आपने किसी का नाम रख दिया तो ये तरकीब इस्नादी है। और तरकीब इस्नादी जैसे किसी का अलम होता है फ़ौरन मबनी होती है। और मबनी होना ज़ाहिर है ये मुनसरिफ गैर मुनसरिफ की बहस से खारिज है, क्योंकि मुनसरिफ गैर मुनसरिफ ये मुअर्रब की किस्मों में से है, मबनी की किस्म में वो आएगी ही नहीं। तरकीब बिनाई भी मुराद नहीं ले सकते हैं क्योंकि तरकीब बिनाई भी मबनी है और मुनसरिफ गैर मुनसरिफ ये मुअर्रब है कि किस्मों में से है। तो अगर हम तरकीब से जिन तरकीबों का हमने नाम लिया है अगर वो तरकीब मुराद लेते हैं तो बात बन नहीं पाती है। इस वजह से यहाँ तरकीब से मुराद तरकीब मज़जी ही है। इसकी तफसील इंशाअल्लाह कल बताऊँगा आप लोगों को। अभी आप ये जान लीजिए कि इस तरकीब से मुराद तरकीब मज़जी है और दीगर तरकीब क्यों नहीं हो सकती हैं, उनको मानने में क्या परेशानी है, ये आपने इसको समझ लिया। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।